بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تنویر غوری آج آپ سے مخاطب ہوں۔ جس ٹاپک پر میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے تو آپ اسے انویسٹ کہاں کریں گے اور کس طرح کریں گے، کس طرح آپ اپنی زندگی سہل بنائیں گے۔ وارن بوفٹ جو دنیا کا امیر ترین شخص ہے اور انویسٹمنٹ کی دنیا میں اس کے باتیں، اس کے جملے کوڈ کیے جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کی دنیا اسے اپنا گرو مانتی ہے۔ اس شخص کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے اس سے سوال کیا کہ وارن بوفے میرے پاس تھوڑے سے پیسے، میں اسے کہاں انویسٹ کروں؟ ظاہری بات، اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے، آپ کسی بلڈنگ کو، پلازے کو، دکان کو دیکھتے ہیں کہ میں اسے خرید لوں، لیکن آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی، یا دوسرے لفظوں میں آپ کسی بزنس میں اسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنا سرمایہ نہیں کہ آپ اسے انویسٹ نہیں کر سکتے، تو وارن بوفے نے اسے کہا تھا کہ انویسٹ ان یور سیلف، ان پیسوں کو آپ اپنی ذات کے اوپر انویسٹ کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 40-50 ہزار روپے ہیں تو کوشش کیجیے، کوئی لرننگ کیجیے، کوئی ایسا کورس شروع کر دیجیے جس کے ذریعے سے آپ کے پاس بہترین آئیڈیاز آئیں بزنس کے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اس سے بھی کم پیسے، مثلا 2-4 ہزار ہیں، تو آپ ایسا کیجیے، کوئی ایسی کتاب، ایسی بک خرید لیجیے جس سے آپ کو مختلف آئیڈیاز مل سکے بزنس کرنے کے۔ تو لہٰذا جب آپ کچھ سیکھیں گے، آپ اپنی ویلیو، اپنی ورتھ بڑھائیں گے۔ تو یہ وہ 2-3 طریقہ کار جو اس نے بتائے تھے، یعنی تھوڑے پیسوں سے بھی آپ انویسٹ کر کے جو ہے دنیا کے امیر انسان بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 10 سے 15 ہزار روپے ہیں، آپ اسے کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ اچھے سے کپڑے خرید لیجئے، کوئی اچھا سا پرفیوم لے کر لگا لیجئے، اچھے جوتے خرید لیجئے۔ اس سے آپ کی پرسنالٹی گرو ہوگی۔ پرسنالٹی گرو ہونے سے کیا ہوگی کہ لوگ آپ سے تعلقات بنائیں گے، آپ سے ملیں گے۔ جب آپ کا سوشل جو ہوتا ہے کرائیٹیریا وہ بڑھ جائے گا، اچھے لوگ آپ سے ملنا شروع ہو جائیں گے، ان کے آ جانے سے بھی آپ کو اچھے آئیڈیاز ملیں گے۔ اس کی بہت بڑی مثال آپ کو میں دیتا ہوں مکیش امبانی کی، جو انڈیا کا امیر ترین انسان ہے۔ اس کا والد ویرو بھائی امبانی، وہ جو بیرون ملک میں مزدوری کیا کرتا تھا، اس کے اندر ایک خوبی تھی کہ ہر ویک اینڈ میں کسی 5 اسٹار یا کسی 7 اسٹار ہوٹل میں جا کر وہ چائے پیا کرتا تھا۔ چائے کہاں پیتا تھا؟ وہاں پیتا تھا جب بڑے بڑے بزنس مین بیٹھ کر اپنی میٹنگز ہی کیا کرتے تھے، ان کی باتیں سنتا تھا۔ باتیں سننے کے بعد اس نے وہ بزنس کے آئیڈیاز لیے، وہ واپس انڈیا میں اپنے بیٹے کو ساتھ بھی لایا۔ آج وہ اس دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے وہ انویسٹمنٹ کر گیا ہے، دیکھ لیجئے کہ آج مکیش امبانی جو اس کا بیٹا ہے، آج لیڈنگ سٹاک میں چلا گیا انڈیا کے۔ بات یہ نہیں کہ بات آپ کے پاس انویسٹمنٹ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے انویسٹ کرنا کہاں پر ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنے آپ پر انویسٹ کیجیے، اپنی کریکٹر، اپنی جو ہے پرسنالٹی کو بلڈ کیجیے۔ جب آپ کی پرسنالٹی بن جائے گی تو لوگ آپ سے جڑنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ماہرین ہیں، انہوں نے زندگی کی لرننگ کی سٹیجز بتائی ہیں کہ اگر آپ ان سٹیجز سے اس مطابق چلیں گے تو آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر انہوں نے سب سے پہلی سٹیج جو بتائی نا، وہ آپ کو بتائی لرننگ کی۔ لرننگ کے بعد دوسری سٹیج بتائی ہے ارننگ کی، تیسری سٹیج بتائی انہوں نے ریٹرننگ کی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لرننگ کے دور میں سیکھ نہیں رہے ہوتے۔ لرننگ کے دور میں ہمیں ایک ہی خط چڑھا ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا، لیکن سیکھنے والی بات ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ پھر ہم کیا ہوتا ہے کہ فرسٹریٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم سٹریس لے لیتے ہیں اور دنیا کے ساتھ پھر کیا کرتے ہیں، شارٹ کٹ اپنانا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کے ساتھ فراڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر سیکھنے والے کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ کتاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کو کتنی ایسی میں مثالیں دے سکتا ہوں بڑے بڑے قابل لوگوں کی، جنہوں نے اپنی پوری کی پوری دولت صرف سیکھنے میں صرف کر دی۔ بلکہ ایک جدید سروے کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ دنیا کے 88% جو دنیا کے کامیاب لوگ ہیں نا جی، وہ ہر روز آدھا گھنٹہ کتاب کو دیتے ہیں کہ کچھ نیا ہم نے سیکھنا ہے۔ آج بھی وہ اس پوزیشن میں ہیں، گو کہ وہ دنیا کی نظر میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ جستجو، یہ طلب آج بھی موجود ہے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ بھی ہمیں یہی بات سکھاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک۔ تو یہ جو لرننگ پروسیس ہے نا، یہ عمر کے کسی حصے میں جو ہے نا جی وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ بڑا کیا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم مہنگی سی مہنگی چیزیں تو خرید لیتے ہیں لیکن اس طرف نہیں جاتے۔ اب دیکھیں جی، موجودہ دور میں جو آئی فون 14 ہے نا جی، اس کی قیمت 7 لاکھ روپے ہے۔
وہ 7 لاکھ روپے لوگ اس موبائل پر، حالانکہ وہ ایسا موبائل ہے کہ سال بعد اس کی ٹیکنالوجی پرانی ہو جانی. ایک ایسے شخص کو میں جانتا ہوں، وہ کہتا ہے کراچی میں رہتا تھا، وہ اسپیشل دبئی میں اس فون کو خریدنے گیا تھا. اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنے پیسے اس نے ٹریولنگ میں لگائے، کتنا مہنگا وہ موبائل لے کر آئے. تو لہٰذا جب ہماری قوم اس طرح ہوگی کہ ان چیزوں پر انویسٹمنٹ کرے گی تو لوگ بھی اسی طرح کے پیدا ہوں گے. تو آج میں آپ کی یہ ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو تعلیمی ڈگریاں ہوتی ہیں نا، آنے والے دور میں ڈگری والے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑنی ہے. ہمیں پرابلم سالو کرنے والے لوگوں کی ضرورت پڑنی ہے. جیسے اشفاق احمد صاحب کہتے تھے، یہ جو ڈگریاں ہوتی ہیں نا، یہ تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہوتی ہیں. لہٰذا آپ اپنی سکل کو بڑھائیے، اپنی قابلیت کو بڑھائیے، دنیا کو بتائیے کہ آپ کے اندر ایک سکل ہے. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر کوئی سکل ہے تو پھر آپ کو اپنے ملک کے نقشے پر نظر آنا چاہیے. انہی باتوں پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ بھی دنیا میں کامیاب ہوگے. آپ سے اجازت چاہوں گا، دوبارہ ملوں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.